بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جب کسی بندے یا بندی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر ایک خاص تسبیح جاری فرما دیتا ہے، اور جس انسان کی زبان پر یہ تسبیح جاری ہو جائے پھر سمجھ جائیں کہ یہ انسان اللہ کا خاص اور مقرب بندہ بن چکا ہے۔ پھر ایسے شخص پر انوار الہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بندہ اللہ کا برگزیدہ اور معزز بندہ بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کی زبان سے نکلی ہر دعا اللہ رب العزت فوراً قبول فرماتا ہے، اور فرشتے ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے سب سے بہترین مخلوق انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے علم البیان عطا فرمایا۔ انسان بذات خود اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو علم البیان کی جو خوبی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ بھی دوسری تمام مخلوقات کو عطا کی گئی تمام خوبیوں سے افضل ہے، لیکن تمام انسان ایک جیسے نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کی پرواہ کیے بغیر زندگی کے معاملات میں اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، اور اس دنیا میں بھی ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے، جبکہ آخرت میں تو اللہ جل شانہ نے اپنے پسندیدہ بندوں اور بندیوں کے لیے بیش بہا انعامات کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اور جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو علم القرآن عطا فرمایا ہے یہ بھی اللہ کے علوم میں سے سب سے بہترین علم ہے جو اللہ نے انسانوں پر نازل فرمایا، اور اس میں بیان فرمایا گیا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ حق سچ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے اس کلام کو پڑھنے کی طاقت اور توفیق ایسے لوگوں کو ہی عطا فرماتا ہے جن کے دلوں میں اللہ سے ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے یا بندی سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور جان لیجئے کہ یہ تسبیح اللہ تبارک تعالیٰ صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العزت کی خاص تسبیح ہے جو ہر کسی انسان کی توفیق سے باہر ہے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھ پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے، میری پریشانیوں کو حل فرما دے اور میرے رزق میں وسعت فرما دے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنے خاص بندوں کی فرصت میں شامل فرما لے اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خاتون اسلام، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے توجہ ہٹا لو تو لوگوں کے میں تمہارا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے اس کو زمین میں مقبولیت مل جاتی ہے، یعنی لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کا رونا، آہ و بکا کرنا، گڑ گڑانا مجھے حمد و ثنا کرنے والوں کی سبحان اللہ کہنے کی آواز سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کا ایسا بندہ جسے اپنی ذات کے اندر بے شمار عیب دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنے کیے ہوئے اعمال پر نادم و پشیمان ہوتا ہے، تو جس شخص نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی یاد میں آنسو بہائے اور جہنم کی آگ سے ڈرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، اسے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو اگر آپ بھی اللہ کے چنے ہوئے محبوب بندوں کی لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی فرار کیوں نہ ہوا ہو۔ صحیح حدیث ہے اور اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ واضح رہے کہ معرکہ جہاد سے بھاگنا ان 7 ہلاک کر دینے والی اشیاء میں سے ہے جن کا ذکر ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک میدان جہاد سے بھاگنا ہے، اس لیے مفہوم یہ ہوگا کہ وہ تمام گناہوں سے تائب ہو جائے جس میں سے ایک میدان جنگ سے بھاگنا ہے، ورنہ گناہ پر قائم رہتے رہو۔ صرف استغفار کرنا کچھ بھی نہیں، سود مند نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، ترمذی میں اسی دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچھونے پر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کی تعداد میں ہوں۔ پیارے ناظرین، استغفار کی اس تسبیح کے علاوہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کا بھی بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار آپ سب بھی پڑھ لیجئے گا ضرور۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو نہ قبر میں وحشت ہوگی اور نہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہر وقت کلمہ پڑھنے والا بخشا جائے گا۔ میزان اعمال کو تولنے والے ایک پلڑے میں اگر یہ کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے میں سارے زمین و آسمان، تو کلمے والا پلڑا وزنی ہوگا۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گنہگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا بارش کے قطرے؟ کہا، میرے گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت؟ تو اس نے کہا، اللہ کی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ بخشا جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے جہنمی شخص بھی جنتی بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو بوضو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہتا رہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیں گے، اور جو رات دن میں 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے گا اس کو 7 چیزیں ملیں گی۔ پہلی، سکرات کی سختی یعنی موت کی آسان ہوگی۔ دوسری، دنیا سے با ایمان جائے گا۔ تیسری، قبر کشادہ ہوگی۔ چوتھی، قبر میں منکر و نکیر کو اچھی صورت میں دیکھے گا۔ پانچویں، اس کو نام اعمال داہنے ہاتھ پہ دیے جائیں گے۔ چھٹی، اس کی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ اور ساتویں، پل صراط پر سے وہ بجلی کی طرح سے گزر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام فرما دیں گے، اور جو ہر روز 100 مرتبہ کلمہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا۔
سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔